अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं इकरा हफीज। मटियारी के जामोट हाउस में GDA रहनुमा पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी की आमद JUI के उम्मीदवार ने GDA के उम्मीदवार सैयद हाजी जलाल शाह जामोट के हक में दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। JUI KPS-51 के उम्मीदवार सलीम सिंधी ने अपनी जमात के रहनुमाओं के हमरा मटियारी में जलाल शाह जामोट हाउस पहुंचकर GDA रहनुमा पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी की मौजूदगी में GDA उम्मीदवार PS-51 के उम्मीदवार सैयद हाजी जलाल शाह जामोट की हमायत करते हुए दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। सलीम सिंधी ने हमायत करते हुए कहा कि जमात उलमा इस्लाम मटियारी जिला में नून लीग और GDA उम्मीदवारों की खुली हमायत करते हुए मुकब्बल सपोर्ट का ऐलान करती है। मटियारी में इलेक्शन की सरगर्मियां तेज हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS-51 के नामजद उम्मीदवार मखदूम फखर जमान की मटियारी हाशमी हाउस आमद। इस मौके पर PP रहनुमा मखदूम फखर जमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जो मेरी मुखालफत कर रहे हैं वो पार्टी चेयरमैन के फैसले की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं क्योंकि पार्टी टिकट मुझे मिली है। मखदूम फखर जमान ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कई इत्तेहाद बनते रहते हैं, हम मोतबा कमीशन पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि सेनेटर सैयद मोहम्मद शाह जामोट हमारी कोई भी मुखालफत नहीं कर रहा, वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। आरिफ वाला नवाही गाँव 64EB में रेवेन्यू अमला ने 100 से ज्यादा गरीबों के घर मसमार कर दिए। शदीद सर्दी के बायस मुतासरीन ने रात अपने सामान की हिफाजत के लिए बाहर गुजारी। मुतासरीन का कहना है कि इकबाल गुजनामी इलाके का बासर शख्स 15 साल से हमें रहने के लिए हमसे पैसे बटोरता रहा। शदीद सर्दी में हमें बेघर कर दिया, हम गरीब लोग किधर जाएं? निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी हमें रहने के लिए सर पर छत फराहम करवाएं। हसन अली के करीब मोटरसाइकिल सवार 4 मुसल्ह अफराद की पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग। पुलिस की जवाबी एक्शन से मुलजिमान मोटरसाइकिल छोड़कर कमाद की फसल में छुप गए। SHO शोरकोट सिटी फैसल राजाक ने भारी नफरी के हमरा ऑपरेशन की क़यादत की। मुकाबले के दौरान एक मुलजिम अपने साथियों की अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में हलाक हो गया, बकिया फरार हो गए। 2 मोटरसाइकिल बरामद। हलाक होने वाले मुलजिम की शनाख्त अब्बास उर्फ बासी के नाम से हुई है, जो डकैती के 50 से ज्यादा मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम निकला। हलाक मुलजिम ने शोरकोट में डकैती की दर्जनों वारदातों के दौरान शहरियों को नुकसान पहुंचाया। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल नंबर 1 सोख्ता तहसील शबकदार जिला 4 सदाकार 4 दीवारी दोनों जानिब से टूट चुकी है और स्कूल अमला ने सीमेंट की बोरियों से पर्दा बनाया हुआ है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल गांव सोख्ता तहसील शबकदर ज़िला 4 सदर में खड़ा हूँ और यहाँ पे हमारे साथ इस इलाके का एक बुजुर्ग भी है, 2 दफ़ा मेंबर रह चुका है, इलेक्टेड नुमाइंदा है। उनसे बातचीत करते हैं। जी डेरा मने तासु खपल पे जंगलों के सुनुम दिले जी अजमली खान नामा मेरा और दे यूनियन काउंसिल से 2000 मेंबर पाते शवे मा और दे स्कूल पर बारा के मुंग जी सो जल तेलियो कना خو مونږ به دې ګورنمنټ دا چې تیر شو د دې په پته نه پوهېږو چې آخر دې څه څه وکړل په دې پیسو پسې نه کړل له دې هغه فنډونه څه شو که نه چې یو چاردیوالي نه والي کېږي نو دا حکومت آخر دونه چې دی نو دوی سره دا احساس نه چې دا په دې کې جنکۍ وي په بالغې ماشومانې جنکۍ وي د دې نه څوک په بل را طرف چې دی نو څوک راته وشي او دغه وکړي ماشوم وتښتوي دغه وکړي نو آخر د دې به څه کېږي؟ آخر دې غم پکار دی، دا حکومت له پکار دی چې خامخا دې زر تر زر غم وکړي، کو نه کې نو مونږ به بیا چې دی نو خامخا شو وزیر پاتې شو 2-3 دغه باندې پاتې شو، خو دا خو هغې نه دغه کار وکړه خو چې کول یې خو چې نه کول نو بس دغه حالات دي نو بس چاله لاړ شو. نو دا چې پټو ته لاړ شي نو پټي خو فصل هم غټ دی د غم دی نو هغوی ته خو خطر هم کېدي شي، خدا نه که څه نقصان ورکړي. بالکل نو همدغه خبره ده که نه، دا څوکیدار دی غریب کوم اړخې ته ته وشي، دې خوا وکښېني دې خوا وګوري خو هغه اړخې ته ته وشي که نه نو حکومت له پکار دي چې دې خامخا زر تر زره غم وکړي انشاءالله چې دی نو مونږ ته دا توقع کوو دی اوسني حکومت نه چې وایي کړي خدا نہ خاصا دہشت گرد جا سکتے ہیں. دوسرا ان کا یہ کہنا تھا جو بڑی ایک قسم کی سینسٹیو باتیں نازک بات یہ ہے کہ جو واش روم ہے جہاں پہ لوگ اپنا بشری تقاضا پورا کرتے ہیں، اپنا وضو مطلب توڑتے ہیں تو ہم وہ محض لفظ استعمال کرتے ہیں، لوگ ناظرین سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو اس طرف کا 4 دیوار بھی ٹوٹ چکا ہے اور جتنے بھی باتھ روم ہیں ٹوائلٹس ہیں وہ سارے بلاک ہو چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں. تو ان کا کہنا تھا کہ جو بڑی بچیاں ہیں وہ باہر کھیتوں میں جا کر اپنا بشری تقاضا پورا کرتے ہیں تو خدا نخواستہ کسی وقت بھی ان کو کوئی خطرہ بھی ہو سکتا ہے اور اگر کسی شرپسند آدمی نے اگر کسی کے بچوں کا اغوا کیا، ان کو نقصان پہنچایا تو بہت بڑا المیہ ہوگا. تو ان کا یہ پرزور مطالبہ ہے. اور دوسرا میں نے جب ان سے یہ پوچھا کہ عارف احمد زے جو صوبائی حکومت میں رکن رہ چکا ہے صوبائی اسمبلی کا 5 سال پہلے ٹرم میں اور جو اس گزشتہ حکومت میں بھی وہ MPA بھی تھے منتخب اور اس کو پھر وزیر کا بھی عہدہ دیا گیا، معدنیات کا وزیر اعلیٰ کے مشیر تھے خاص سے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ
بدقسمتی سے وہ جو پچھلا حکومت تھا پاکستان تحریک انصاف کا جو تبدیلی سرکار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور انصاف کی دعوے دار، اس نے یہاں کا وزٹ تک بھی نہیں کیا، اور اگر وزٹ کرتا، اس کا دورہ کرتا تو کم از کم اس کا یہ حشر نہ ہوتا، شاید اس کے معلوم بھی نہیں، اس کے پاس بھی ہم کئی دفعہ گئے، ان سے بھی مطالبہ کیا کہ اس اسکول کی چاردیواری بنایا جائے اور دوسرا اسکول ہے اس کا چھت گرنے والے اس کو کیا ہے، مگر ان کا تعلیمی اداروں پر کوئی توجہ نہیں تھا۔ تو یہ تھے ان لوگوں کا اصل چہرہ کہ لوگوں کو سبز باغ دکھا کر ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور عوام سے اپنا ووٹ لیتے ہیں، کوئی دین اسلام کے نام پہ، کوئی تبدیلی کے نام پہ، کوئی ترقی کے نام پہ، کوئی کیا بدقسمتی عوام بے بس جو ہے مفلس ہے، اور ان کا مثال ایسا ہے کہ بالکل کیڑے مکوڑوں کی طرح یہ لوگ اپنا مطلب پورا کرتے ہیں۔ تو اجمیر خان صاحب جو منتخب 2 دفعہ منتخب رکن رہ چکے ہیں اس یونین کونسل کا، ان کا پرزور مطالبہ ہے حکومت سے کہ اس اسکول کا جو خاص جو زنانہ اسکول ہے اس کی چاردیواری کو جلد سے جلد تعمیر کیا جائے، اور اس کی جو ٹوائلٹ ہے، جو واش رومز ہیں وہ جو بند ہو چکے ہیں ان کو بھی کھول دیا جائے۔ اگر اسی اسکول کے نام پہ کچھ فنڈ آیا ہے تو اس کے بھی تحقیقات کی جائے، اور جو اس میں ملوث پایا گیا ہو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، تاکہ دوسروں کے لیے ایک عبرہ سبق بنے، اور آئندہ کے لیے پھر قومی خزانے کے ساتھ اور قومی بچوں کی عزت کے ساتھ کوئی اس قسم کا کھلواڑ نہ کرے۔ جی واقعین راجہ سرفراز اصغر امیدوار برائے PP13 حاجی عمر فاروق کے حق میں الیکشن سے دستبردار اور امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ N نے 54 بیرسٹر عقیل ملک کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ پریس کانفرنس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما فاروق سلیم خان، پرویز بٹ امیدوار PP13 حاجی عمر فاروق اور امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ N نے 54 بیرسٹر عقیل ملک، وائس چیئرمین ملک ارشد اور مسلم لیگ نون کے شیروں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ پریس کانفرنس سے حاجی عمر فاروق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں راجہ سرفراز اصغر کا بے حد مشکور ہوں کہ میرے حق میں الیکشن سے دستبردار ہوئے، PP13 کی انتخابی مہم میں میرے ساتھ ہے اور ہم مل کر الیکشن لڑیں گے۔ پتن روڈ نزد ریسکیو آفس کے قریب گھریلو ناچاکی پر مبینہ طور پر خاوند کے ہاتھوں بیوی قتل۔ پتن روڈ نزد ریسکیو آفس کے قریب گھریلو ناچاکی پر مبینہ طور پر خاوند کے ہاتھوں بیوی قتل۔ 2 بچوں کی ماں 35 سالہ مہوش بیوی کو مبینہ طور پر خاوند نے چھریوں کے وار کر کے قتل کیا۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا۔ مبینہ ملزم قتل کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے بعد ہی پتہ چل سکے گا کہ قتل کس نے کیا اور کیا وجوہات تھی۔ سابقہ وزیر اعلیٰ سندھ GDA رہنما لیاقت علی جتوئی کا جوہی میں ڈاکٹر منظور چوک پر ہزاروں عوام اور کارکنان سے خطاب۔ گورکھ ہل اسٹیشن کی ترقیاتی کے نام پر 42 ارب روپے کا کرپشن ہوا ہے، مقامی قیادت خود مقابلہ نہیں کر سکتے۔ الیکشن مہم کے لیے بلاول کو بلایا ہے، بلاول کے جلسے میں خالی کرسیاں تھے، لوگ نہیں آئے۔ پے عوام کے ووٹ نہ ملنے پر پولیس کے ذریعے عوام کو دھمکا رہی ہے۔ دادوک ضلع میں الیکشن کا اعلان ہوتے ہی پولیس ڈاکو ایک پیج پر آ گئے ہیں جس کا ثبوت بڑھتی بدامنی ہے۔ SSP دادوک پولیس افسران عوام کا تحفظ کرنے کے بجائے پے کی الیکشن مہم چلا رہے ہیں۔ محلہ کوثرآباد میں واجد عرف گٹو کے گھر میں آگ لگ گئی، آگ لگنے سے کمرے کی چھت بھی گر گئی۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ آگ لگنے سے موجود 3 لاکھ سے زائد کا نقصان بتایا گیا ہے۔ اطلاع ملنے پر مقامی پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی۔ اہل خانہ گھر کو تالا لگا کر شادی پر گئے ہوئے تھے، آگ لگنے کی تاحال وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں چینل 51 نیوز۔